أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مدني المكي طه ياسين مزمل المدثر رحمة للعالمين شفيعنا إن شاء الله محمد مصطفى بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات الله على محمد وآل محمد. حضران محترم و سامعین کرام، قبل اس کی کچھ معروضات عرض کیے جائیں. گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر اول و آخر درود شریف پڑھ کر سید سلمان حیدر بن بشیر حسین مرحوم کے روح میں شبیر حسین صلوات اللہ حضران محترم، قرآن مجید کی آیت بسم اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسان، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے الگ الگ قبیلے کے عنوان سے، الگ الگ شعوب بنا کر تعارفوں، تاکہ آپس میں تم جان پہچان کرو، تعارف کرو. اور جو نسب اور حسب کے ذریعے سے انسان کا جو تعارف ہوتا ہے، اس نسبی تعارف سے اللہ اعراض کرتے ہوئے آگے ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارا تعارف نسب کے ذریعے سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگوار اور بہتر وہی ہوگا جو تقوی الہی اختیار کرے. اللہ بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے اور بہت زیادہ باخبر رہتا ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے جس سے آپ نے بخوبی واقف تھے. بس تبرکاً میں نے آیت کا ترجمہ کیا. دیکھا جائے محترم، کسی بھی شخص یا شخصیت کا تعارف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کا ہم تعارف کروا رہے ہیں اس کے صفات ظاہری اور صفات باطنی کو بیان کریں. کسی کا بھی ہم تعارف کرواتے ہیں اس کا مقصد یہی رہتا ہے کہ جس شخصیت یا شخص کا ہم تعارف کروا رہے ہیں اس کے صفات کو ہم اجاگر کریں اور دنیا کو بتائیں کہ فلاں انسان ان صفات کا حامل ہے. اور اس تعارف اور اس صفات کی بیانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جس کا تعارف کروایا جا رہا ہے اس کے تئیں ذرا سی محبت اور الفت پیدا ہو جائے. لیکن جہاں تک تعارف کی گفتگو کی جائے گی، تعارف کی بات کی جائے گی، تو یہ حقیقت ہے کہ انسان کے تعارف میں انسان کے صفحات ظاہریہ کا بیان کرنا بہرحال ضروری ہے.
کیونکہ انسان کا صفات ظاہری یا صفات جو بھی وہ مزین ہوتا ہے جسے صفات ظاہریہ کہتے ہیں، انسان کا تعارف اس کے ذریعے ضرور ہو جائے گا، مگر یہ تعارف جو صفات ظاہریہ کے طریقے سے ہوتا ہے یہ تعارف کامل نہیں کہلائے گا۔ یہ تعارف مؤثر ضرور ہوگا مگر محکم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کہ اگر بہت سارے خوبصورت لوگ موجود ہوں، یہ خوبصورت آنکھیں موجود ہیں، اچھا ایک ہیئر اسٹائل ہو کسی کا، تو یہ تعارف کا ایک ذریعہ ضرور بن سکتا ہے کہ فلاں انسان کی آنکھیں نیلی ہیں، فلاں انسان کا ہیئر اسٹائل اس طریقے سے ہے، تو یہ تعارف ضرور ہے اور یہ تعارف اثر انداز بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے اوپر، لیکن یہ تعارف اپنا امتیاز اس وقت کھو دیتا ہے جب بہت سارے خوبصورت لوگ موجود ہوں اور اس میں کہا جائے فلاں شخص کی آنکھیں بڑی نیلی ہیں، تو یہ تعارف یہاں پر آ کر مدھم پڑ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تعارف محکم نہیں ہے، اس تعارف میں بہت سارے لوگ مشترک ہیں، جہاں پر لوگوں کا اشتراک بڑھتا چلا جائے گا تعارف مدھم ہوتا چلا جائے گا۔ مگر یہ تعارف اگر صفات ظاہری کے ساتھ ساتھ ایسی صفات کا ذکر کر دیا جائے جو صفت انسان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتے، یہ صفت محکم کہلائے گی۔ مثلا دو انسان نماز پڑھ رہے ہیں، ارکان مخصوصہ انجام دے رہے ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بظاہراً دونوں آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، مگر جب تک ظاہری طور پر دیکھ کے کہا جائے کہ فلاں شخص بھی نمازی ہے، فلاں شخص بھی نمازی ہے، تو یہ تعارف ضرور ہوا، مگر یہ تعارف اس سے مشترک ہو گیا، لہذا اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ کہا گیا کہ اس تعارف کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ کسی ایسی صفت کا اضافہ کیا جائے جو اسے ممتاز کر دے۔ تو کہنے لگے دونوں آدمی نماز پڑھے، اگر دونوں نماز پڑھ رہے ہیں کہہ دیا جائے یہ نمازی جاہل ہے، یہ نمازی عالم ہے، تو جو آدمی عالم ہوگا اس کی نمازیں بہتر ہو جائیں گی۔ تو صفت علم نے انسان کو اس میں ممتاز قرار دے دیا۔ یہ ہے انسان کا تعارف، کہ کسی بھی تعارف کے لیے ضروری یہ ہے کہ صفت ظاہری کے ساتھ ساتھ صفت باطنی کا تذکرہ کیا جائے، اور یہ تعارف کا سلسلہ رہا، اور بڑی حد تک قرآن نے بھی اس صفت اور اس تعارف کا اختیار کیا ہے کہ جب بھی کسی کا تعارف کروایا ہے تو صفت ظاہری کے ساتھ ساتھ صفت باطنی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہی نہیں، جب بات آتی ہے اللہ کے حبیب کی تعارف کی تو قرآن کہتا قل انا بشر مثلکم، اے رسول کہہ دیجئے میں آپ جیسا بشر ہوں، لیکن اس تعارف کے بعد رسول خاموش نہیں ہوئے، اللہ نے کہا رسول کہہ دیجئے میں آپ جیسا بشر ضرور ہوں۔ یہ صفت ظاہریہ ہے، آگے کا یوحا الیہ، ہمارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی نے رسول کو ہر انسان پر ممتاز قرار دے دیا۔ تو کیا ہوا؟ یہ صفت جو رسول اسلام میں وحی کے عنوان سے آئی کہ اللہ نے نبی کو مبعوث کیا ہے رسالت کے ساتھ، اللہ نے محمد کو مبعوث کیا ہے نبوت کے صفت کے ساتھ، تو اس صفت نے رسول اسلام کو پوری کائنات میں ممتاز قرار دے دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کی خلقت ایک ظاہری عنوان سے ضرور کی ہے، مگر ہر خلقت صرف اپنے ظاہری حیثیت کے ساتھ پیدا ہو اور فنا ہو جائے، یہ اللہ کبھی نہیں چاہتا۔ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء کا مجمع ہے، ایک لطیف سی بات ہے، اللہ نے پوری کائنات کو خلق ضرور کیا، مگر اس خلقت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان پیدا ہو اور اسی ایک صفت کے ساتھ مر جائے، بلکہ آپ اگر اٹھا کر دیکھ لیں قرآن مجید تو اللہ نے کہا ہم نے بشر پیدا کیا ہے، انی خالق بشرا من طین، ہم نے بشر مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو کیا خدا چاہ رہا ہے کہ بس انسان پیدا ہو اور انسان بن کے مر جائے؟
اگر انسان پیدا ہو اور انسانی ہو کہ من جب مر جائے تو مقصد خلقت انسان مفقود ہو جائے گا۔ اگر بشر ہی بننا تھا، اب بشر بن کے مر جانا تھا، تو یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنہیں اس کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ یعنی وجہ خلقت انسان عبادت خدا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ بشریت کے مراحل کو طے کرتا ہوا عبودیت کی منزل کو حاصل کر لے۔ یہ ہے خلقت انسان کا مقصد، یہ ہے انسان کا مقصد۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں صراحتاً کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے چاہا ہے کہ انسان کو پیدا کیا جائے، کس لیے؟ تاکہ وہ عبودیت کے مرحلے کو طے کرے، عبادت کرے، اور اللہ چاہتا بھی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے کہا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہم نے زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ اللہ نے اگر جن کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے، انسان کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے، ملائکہ کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے، انبیاء کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے، اولیاء کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے، پوری کائنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اب قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں پر عبادت سے انکار کیا گیا، جہاں سے اس عبودیت کے دائرے سے نکلنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے کہا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے عبادت کی جائے، اور اللہ نے عبادت کروائی بھی ہے، لہذا قرآن کی بہت سی آیتیں اس بات پر ثبوت ہے، گواہ ہے، شاہد ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عبادت کی جائے۔ اور اگر عبادت کرنے کا حکم نہ دیتا تو خلقت انسان مفقود ہو جاتا۔ اور آپ توجہ فرمائیں، اللہ نے جہاں پر پوری کائنات کو حکم دیا کہ خدا کی عبادت، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پوری کائنات کو خلق کیا تھا عبادت کرنے کے لیے، سب نے عبادتیں کی، اور عبادت کرنے والوں نے کبھی کبھی اس قدر عبادت کی کہ سر سجدے میں ہے، پیر سے دل نکل جائے خبر تک نہ ہو۔ عبادتوں کا معیار بڑھتا چلا جا رہا ہے، عبادت کرنے کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے کہ عبادت ایسے کی جاتی ہے۔ اور عبادت عبودیت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ خدا نے کہہ دیا، اس نے جہنم کا ڈر دکھا دیا، جنت کی لالچ دکھا دی تو انسان عبادت کرے۔ ہم نے عبادت کرنے والوں کو بے لوث عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں پر آواز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ مجھے جنت کا شوق ہے یا جہنم کا ڈر ہے، بلکہ خدا کو عبادت کے لاغ پایا تو عبادت ہے۔ یہ عبودیت کی معراج جہاں ہو رہی ہے، عبادت کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا جہاں پر اللہ نے پوری کائنات کو حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، وہاں پر قرآن کی آیت گواہ ہے، ارشاد رب عزت ہوتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب نمازیں کم پڑھا کرو۔ اما جہاں خدا پوری کائنات کو حکم دے کہ نماز پڑھو، ایک جگہ اللہ اپنے حبیب سے محبت میں آگے کہتا ہے نمازیں کم پڑھا کرو۔ یہ اللہ کی محبت رسول کے تئیں بیان کی جاتی ہے، مگر تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے جس اللہ نے کہا تھا اے محمد نمازیں کم پڑھا کرو، وہیں پر اگر ایک جگہ حسین پشت نبی پر آ جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اے نبی سجدہ اور کرو، سجدہ اور کرو، سجدہ اور کرو۔ اور عبودیت کے مقصد کو سمجھے تو انسان اسے بخوبی واقف ہوگا کہ جہاں پر بشریت کی معراج ہوتی ہے وہیں سے عبودیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
لہٰذا آپ رسول السلام کی سیرت مبارکہ اٹھا کر دیکھ لیں، رسول السلام نے 40 سال تک ان بدوؤں کو صرف انسان بنایا ہے، بشر بنایا ہے۔ جب بشر بنا لیا تب کہا کہ اب ابدیت کا سلسلہ شروع ہوگا، تب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک خدا کے بندے بن جاؤ، ایک خدا کے غلام بن جاؤ، ایک خدا کے عبد بن جاؤ، فلاح پا جاؤ گا۔ یہ اللہ نے انسان کو بتایا ہے کہ صرف بشر نہیں رہنا ہے، بشر کے آگے مرحلے کا نام ہے عبدیت۔ اور میں نے عرض کیا جب تک اللہ انسان کو بشر کہتا ہے، انسان کہتا ہے، اس کے ابتدائی دور کو یاد دلاتا ہے کہ تم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، تم کو ہم نے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، انسان کی اوقات بتائی ہے۔ مگر جیسے ہی انسان عبدیت کے مرحلے میں آتا ہے، اللہ آواز دیتا ہوا نظر آتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ معراج ہو رہی عبدیت کی، بشریت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، عبدیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اور رسول السلام نے اپنے آپ کو سب سے اچھا عبد بن کے بتایا کہ دیکھو اگر انسان بننا ہے تو ہم انسانیت کے لیے کافی ہیں، اگر عبد بننا ہے تو ہماری زندگی عبدیت کے لیے بھی کافی ہے۔ اور جب اللہ نے اس بہترین انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا، تو اس کا تعارف کیا کرایا؟ کہا رسول کہہ دیجئے ہم آپ جیسے بشر ہیں، مگر تمہارا مقابلہ ان ملاؤں سے نہیں ہوگا، تمہارا مقابلہ ان جاہل انسانوں سے نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری صفت خاص یہ ہے کہ تم پر وحی نازل ہوتی، یہ تمہارا صفت خاص ہے۔ یہ رسول اسلام کا تعارف ہے۔ اور رسول اسلام کا جب اللہ نے تعارف کروانا شروع کیا تو کیسے تعارف کروایا؟ اسے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اور حدیثوں میں ملتا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ ہر انبیاء ہمارے امتی ہیں، ہر نبی ہمارے امتی ہیں۔ دیکھیے میں نے کئی عرض کیا تھا کہ نقائص کا مجموعہ کبھی بھی کامل و اکمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک اگر کامل انسان ہو تو بہت سارے ناقص لوگ ایک کامل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہاشم بھائی اگر بی اے پاس ہیں، وہی مثال دے رہا ہوں، ہاشم بھائی اگر بی اے پاس ہے تو یہاں 10 میٹرک پاس ہو جائیں، ہاشم بھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے مقابلے میں سب جاہل ہیں۔ یہی تو ہے نا، نقائص کا مجموعہ کبھی بھی ایک بھی کامل و اکمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبوت ایک کامل ترین صفت کا نام ہے، امتی ہونا نبی کے مقابلے میں نقص ہے۔ اما جب 1,01,24,000 نبی رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو عام مسلمان نبی کا مقابلہ کیسے کریں؟ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ نے رسول اعظم کو سب سے بہترین بنایا، سب سے برتر بنایا، اور اس برتر اور اس بلندی کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد کو مبعوث ہی نہیں کیا، ہم نے نبی کو نبی بنا کے نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ وہ رحمت رہے عالمین کے لیے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے رحمت، ایک ہوتا ہے رحم کرنے والا، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے جہل، دوسرا ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے سخی، دوسری ہوتی جس چیز ہوتی ہے سخاوت۔ یعنی ایک چیز ہوتی حقیقت، ایک چیز ہوتی ہے یہ حقیقت جب کسی سے متصف ہو جائے تو اس میں وہ صفت ڈال دیتی ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان پڑھ لکھ لے یا علم صفت کسی میں آ جائے تو اسے عالم بنا دے، جاہل عالم بنتا ہے، بزدل شجاع بنتا ہے، بخیل سخی بنتا ہے۔ یعنی بعض صفت حسنہ اگر کسی سے متصف ہو جائے تو اس میں وہ صفت آ جاتی ہے، اسی صفت کو کہتے ہیں حقیقت۔ اور یہ حقیقت انقلاب حقیقت محال عقلی ہے۔ کوئی بھی حقیقت چیز اس کا انتقال، اس کا انقلاب، اس کا تغیر ہونا یہ عقلی عنوان سے محال ہے، لیکن یہ چیز کسی میں چلا جائے تو اس میں تغیر تبدیل ہوتا ہے۔ آپ
رسول اسلام کے لیے اللہ نے جو ارشاد فرمایا، اللہ کیا کہتا؟ ہم نے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحم کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا، عین رحمت بنا کے بھیجا۔ یہی وجہ ہے رسول اسلام نے اپنی زندگی میں عین رحمت کے دلیل کے طور پر دشمن کے سامنے بھی تلوار کبھی نہیں اٹھائی۔ یہ رسول اسلام کا خاص ایک صفت تھی اور ایک خاص عظیم شے تھی جس نے رسول اسلام کو تمام انبیاء میں منفرد کر دیا اور رسول اسلام کو بہتر بنا دیا۔ میں نے عرض کیا رسول اسلام کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا اور ایسے پیدا کیا کہ اللہ نے کہا اگر عبادت ہماری کرنی ہے تو ان کو دیکھتے جاؤ، عبادت ہماری کرتے جاؤ۔ اسی وجہ سے امام حسین السلام فرماتے ہیں لولانا لما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ۔ یہ ہے محمد و آل محمد کا خاص عطیہ۔ اور آپ توجہ فرمائیں، محمد و آل محمد کو جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، یہ محمد و آل محمد کے لیے صرف فضیلت نہیں ہے بلکہ دنیا کے لیے ضرورت ہے۔ ایک قاعدہ ہے کہ ضرورت پہلے پیدا ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری ضرورت والدین تھے، لہذا والدین ہم سے پہلے پیدا ہوں گے۔ ہمارے والدین کی ضرورت ہمارے دادا تھے تو ہمارے دادا پہلے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آدم ہر آدمی کی ضرورت تھی تو جناب آدم کو سب سے پہلے پیدا کیا، اس کے بعد جناب آدم کے لیے جو چیز ضروری تھی اللہ نے ان ساری چیزوں کو جناب آدم سے پہلے پیدا کیا۔ زمین سے لے کر کے آسمان کی ہر مخلوق جناب آدم سے پہلے پیدا کیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ساری چیزیں آدم کی ضرورت کی چیزیں ہیں، لہذا آدم بعد میں پیدا ہوں گے، ضرورت پہلے پیدا ہوں گے۔ یہ سلسلہ رہا اور محمد و آل محمد کو سب سے پہلے پیدا کر کے بتایا کہ پوری کائنات تمہاری ضرورت مند ہے۔ اور ایک قاعدہ اور ہے کہ جو چیزیں پہلے پیدا ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس ضرورت مند کی تابع ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قرآن نے کہا ہے کہ والدین کا اتباع کرو، والدین کا احترام کرو، وہ اس لیے کہ تم شکریہ کے طور پر والدین کا احترام کرو، ان کی اتباع کرو، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو تمہاری خلقت نہ ہو پاتی۔ اس شکریہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کی اتباع کرو، یعنی ضرورت مند اپنی ضرورت کی اتباع کرے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس لیے اب اگر کبھی رسول اشارہ کر دے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، سورج پلٹ جائے تو شک مت کرنا، کیونکہ ساری چیزیں رسول اسلام کی ضرورت ہے۔ اور یہی رہا کہ رسول اسلام پوری کائنات کی ضرورت بن کے رہے، اور تاریخ گواہ ہے جس طریقے سے محمد پوری کائنات کی ضرورت بن کے رہے، اسی طریقے سے ان کی آل بھی پوری کائنات کی ضرورت بن کے رہے، ولو منبر پر بیٹھنے والا غاصب حاکم ہی کیوں نہ ہو، ضرورت پڑی تو کہنا پڑا لولا لہلکا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ ایک سلسلہ ہے ضرورت کا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر یہ بھی تاریخ کا المیہ ہے جو پوری تاریخ، جو پوری کائنات کے لیے ضرورت بن کر آیا تھا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تاریخ اس بات کو جانتی ہے کہ رسول اسلام کی وجہ سے پوری کائنات نے جانا کہ اسلام کیا ہے، انسانیت کیا ہے اور انسان کیسے بنا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اسلام نے اپنی سیرت سے بتایا کہ جوہر انسانیت کیا ہے، قدر انسانی کیا ہے، اقدار انسانیت کیا ہے، اس کی کیسے حفاظت کی جائے، اس کو کیسے بچایا جائے، یہ رسول اسلام نے بتایا اور دنیا کو بتایا کہ باپ بیٹے سے کیسے ملے گا، بیٹا باپ سے کیسے ملے گا، لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ وہ رسول جو پوری کائنات کو حقوق انسانیت بتاتا رہا، یہ بھی تاریخ کا المیہ رہا کہ جس رسول نے پوری کائنات کو بتایا حقوق انسانیت کیا ہے۔ آج پوری کائنات کے انسانوں نے طے کیا کہ سب سے بڑا حق انسان یہ ہے کہ اگر اس کی موت آئے تو اس کی آخری خواہش پوری کی جائے۔ یہ حق انسانیت ہے، یہ حقوق انسانیت میں سے ایک حق انسان کا کہ جب بھی اسے موت آئے
اور اس کو کہہ دیا جائے تمہاری وقت فلاں دن ہو جائے گی، تو کہتا ہے یہ انسان کہ انسان پر ضروری یہ ہے کہ اس مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جائے، مگر اللہ نے یہ رسول اسلام کی شخصیت تھی، پوری کائنات کو حقوق کی تعلیم دی اور بتایا کہ حق کیا ہے۔ رسول اسلام نے زندگی بھر ساری مشکلیں برداشت کی اور آخری میں ایک سوال کیا، ایک خواہش کی کہ لاؤ قلم و دوات، ہم تمہارے لیے کچھ لکھ دیتے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد کبھی بھی رسوا نہ ہونا، کبھی بھی تم بے رحمی کے شکار نہ ہوگے۔ مگر دنیا نے کیا کیا؟ جس رسول نے اپنی ساری مشقتوں کے بدلے، ساری پریشانیوں کے بدلے کچھ نہیں مانگا، صرف اتنا کہا کہ کاغذ قلم لیا، مگر نہ دیا گیا، جبکہ رسول پر تہمت لگا دی گئی کہ رسول کا دماغ بخار کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ یہ مسلمان کی تنزلی کا وہ دن تھا جس دن سے انسان ذلیل ہونا شروع ہو گیا، اور مسلمان اتنا ذلیل ہوا کہ آج ہمیں غیر مسلم حقوق انسانیت اور اسلام کی تعلیم بتانے کے لیے آ رہے ہیں۔ انسان اب مسلمانوں کے لیے سب سے ذلیل کر دینے والا دن تھا جس دن رسول کے اس خواہش کو نہیں پوری کی گئی۔ اللہ اکبر، رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے پیچھے ایک چہیتی بیٹی کو چھوڑ کے گئے جسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ تاریخ اس واقعے کو کیا کہے گا؟ جب رسول السلام کی شہادت ہو گئی، دنیا کا یہی دستور ہے نا، ہم اسی ایام میں جی رہے ہیں کہ جب رسول کی شہادت ہو گئی، اب دنیا کا نظام یہی رہا کہ جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر جائے اور اس کو جا کے پرسہ دیا جائے، اس کے لیے تعزیت پیش کی جائے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اللہ اکبر، یہ کیسا وقت تھا کہ رسول السلام کی شہادت کے بعد لوگ تعزیت دینے کے لیے تو نہیں آئے، انہی ایام میں فاطمہ زہرا کے گھر پر آگ لکڑی لے کر آ گئے، کہنے لگے فاطمہ ابو الحسن کو گھر سے نکالو، ہم ابو الحسن سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا نے سوچا کہ ابھی ہمارے بابا کو مرے ہوئے چند دن ہو گئے، شاید ہمارا احترام کرتے ہوئے واپس چلے جائیں گے۔ جناب فاطمہ زہرا دروازے کے قریب جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ ابو الحسن باہر نہیں جائیں گے۔ ملعون نے کہا کہ اگر ابو الحسن باہر نہیں جائیں گے تو ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ نے کہا ہمارے گھر میں حسنین رہتے ہیں۔ کہا بھائی اگر حسنین بھی رہیں گے تو ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ روایت بتاتی ہے جناب فاطمہ زہرا دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ ملعون نے کہا کہ ابو الحسن کو باہر نکال دو۔ فاطمہ نے کہا کچھ بھی ہو جائے ابو الحسن باہر نہیں جائیں گے۔ ملعون نے کہا گھر میں آگ لگا دو۔ اللہ اکبر، فاطمہ زہرا کے گھر میں آگ لگا دیا گیا۔ ملعون نے ایک پیرا ایسا مارا، دروازہ اپنی جگہ سے نکلا۔ میں نے روایتوں میں دیکھا ہے اس دروازے میں ایک کیل تھی جو فاطمہ زہرا کے سینے میں جا کر، اللہ اکبر، مجھے پتا نہیں کہ فاطمہ زہرا کا کب شہادت ہو گئی، مگر علماء فرماتے ہیں فاطمہ زہرا کی شہادت میں 21 سے لے کر کے 5 تاریخ ملتی ہے، مگر اکثر جو مشہور ہے وہ 3 تاریخ ملتی ہے۔ ایک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول اسلام کی شہادت کے بعد فاطمہ زہرا 40 دن تک زندہ رہی۔ دوسری روایت کہتی ہے رسول کی شہادت کے بعد فاطمہ 75 یا 70 دن زندہ رہی۔ تیسری روایت کہتی ہے فاطمہ زہرا رسول کے بعد 90 یا 95 دن زندہ رہی۔ میں کہوں گا اللہ کرے فاطمہ زہرا رسول اسلام کی شہادت کے بعد 40 دن زندہ رہے ہو، کیونکہ آپ حالتوں میں جینا آسان ہے۔ اللہ اکبر، ملعون نے جب دروازہ مارا، فاطمہ کے پشت پر مارا، ایک تازیہ جا فاطمہ کے پاس، فضا کہتی ہے میں نے دیکھا زندگی بھر فاطمہ ایک ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ اے فضا، تم نے
تو دیکھ لیا، ایک ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکے، مگر آئے کبھی دیکھ